السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں سنی ہوگی بات، میرا بیان کہ میں نے وضو اذان کی فضیلت اور اذان کے آداب میں نے بیان کیے تھے۔ آج میں آپ کو نماز کا تعارف اور نماز کی اہمیت اور فضیلت آپ کو بیان کرنا چاہوں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات جس طرح مجھے معلوم ہے اسی طرح میرے جتنے بھی پیارے اسلامی بہن بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم ہو، کیونکہ ہمیں دنیاوی کام جتنے اہمیت ہے نا، اسی طرح یہ ہمارے دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں آنی چاہیے۔ اور کیونکہ ہم اپنے اسلام کو کہیں دور چھوڑ بیٹھے ہیں، اور ہمیں دوبارہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنی بھی چاہیے اور آنی بھی چاہیے۔ تو کوشش کیجئے جتنا ہو سکتا ہے آپ یہ باتیں بچوں کو بھی سمجھائیے، خود بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، کیونکہ ہمارا اسلام کا پہلا بنیادی یہی ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کو مضبوط بنانا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی اپنے دین اسلام کے بارے میں بتانا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کا تعارف۔ نماز کے معنی بندگی اور عاجزی کے ہیں۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح میں نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سکھایا۔ مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کے نام آپ سب جانتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ اہمیت فضیلت۔ میں اب آپ کو کیا بیان کر رہی ہوں؟ اہمیت فضیلت۔ نماز توحید کے بعد اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم کی آمد پر فرض ہونے والی سب سے پہلی عبادت ہے۔ نماز یا صلاۃ ایک عبادت کی حیثیت سے پہلے تمام مذہبی کا حصہ رہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سب سے زیادہ نماز کو احترام فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی اس کے احترام کا حکم دیا تھا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے کلام کیا اور نماز کا تحفہ دیا۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم کئی بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ نماز مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم نے اس کے مطابق ارشاد فرمایا: مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی چاہیے، کیوں نہ کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نماز کے آداب۔ نماز کے لیے جھنگا جسم لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے۔ نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز ضروری ہے، یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے۔ نماز کے لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنے چاہیے۔ نماز کو اطمئنان سے ادا کرنا چاہیے، یہ باتیں آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں۔ نماز ادا کرنے کے دوران غیر ضروری حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث میں نماز کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس میں ہماری آخرت
کی کامیابی اور نجات ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اذان سننے سے ہماری اور اذان کا احترام اور اذان کے مفہوم جس طرح میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے ہے، یہ دنیاوی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، لیکن یہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، قیامت کے روز میدان حشر میں ہماری نماز ہی سب سے پہلے کھڑی ہوگی کہ اس نے مجھے 5 وقت ادا کیا ہے، اس نے مجھے تیری حمد و ثنا کی ہے اے اللہ۔ تو جب ہماری نماز ہمارے آگے آ جائے گی تو اللہ ہمارے عذاب کو اور کم کر دے گا، ہمارے گناہ کو کم کر دے گا۔ ویسے ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کی پابندی کریں، اپنی قرآن کی تلاوت کریں اپنے گھر میں جتنا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انسان اگر تھوڑی سی شروعات کرتا ہے تو اللہ اس کی آگے جو ہے کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وضو کر کے نماز نہ پڑھیں، لیکن جب آپ اذان ہوگی وضو کریں گے نا دل سے کھڑے ہو کر، تو آپ یقین جانیں آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ آپ نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح جب آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز کے لیے جب پابندی سے وضو کریں گے نا تو اللہ آپ کا دل خود بخود نماز کی طرف راغب کرے گا، نماز کی طرف آپ کو خود بلائے گا کہ آؤ میرے بندو میری حمد و ثنا کرو۔ پلیز کہیں نہ کہیں دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ اپنے دین اسلام کو بھی لے کے چلیں۔